اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاءه ان اولیاءه الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ واجب التکریم والاحترام معزز حاضرین و ناظرین کرام، سورۃ انفال میں زیادہ تر احوال غزوہ بدر سے متعلقہ ہیں اور اس کے ساتھ وابستہ احکامات ہیں، جیسے غنائم کی تقسیم کیسے ہوگی، کن اصولوں پر ہوگی۔ اس سے پہلے تو جو سابقہ امتیں تھیں ان کے لیے تو یہ مال غنیمت جائز نہیں تھا، حرام تھا۔ جب ان کے انبیاء کرام طاغوت کے خلاف سینہ سپر ہوتے اور ان کے خطام فتح پاتے تو جو غنائم بھی ہاتھ آتے وہ ایک میدان میں رکھ دیے جاتے تھے اور اوپر سے آگ پڑتی تھی اور وہ آگ ان کو جلا دیتی تھی۔ یہی اس بات کی علامت تھی کہ ان کا جہاد قبول ہو گیا، اور اگر آگ آسمان سے آ کر اس غنائم کو نہیں جلاتی تھی تو اس کا مطلب ہے جہاد قبول نہیں ہوا، پہلے بھی ایسا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انفرادی شان مطہر و مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اور آپ کو اور آپ کی امت کو خصوصیات اور انفرادی شان اور عظمت سے نوازا ہے، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ سابقہ امتوں میں غنائم حلال نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے طفیل امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام پر غنائم حلال ہو گئے، ان کے احکامات بھی آئے ہیں۔ سورۃ انفال غنائم کی تقسیم سے ہی شروع ہوتی ہے، آگے تفصیل 10ویں سپارے کے شروع میں آ جاتی ہے۔ باقی کفار مکہ کے احوال تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عجیب و غریب قسم کی یاوہ گوئی اور حرزہ سرائی کے ذریعے طعن و تشریح کرتے رہتے تھے، اور صحابہ کی بار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کے جواب بھی دیتے رہتے تھے، اللہ کریم کی طرف سے احکام بھی نازل ہوتے رہتے تھے، وہ سنتے رہتے تھے اور پھر نئی چالیں گھڑتے رہتے تھے، سامنے آتے رہتے تھے، اور اللہ کی طرف سے ان پر عذاب اور پھٹکار کی وعیدیں بھی اسی طرح نازل ہوتی رہتی تھیں۔ تو کل جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ بڑے بڑے جو کفار کے سرغنے تھے، ابو جہل تھا، نضر بن حارث تھا، ان کے پاس جب اور کوئی جواب نہ ہوتا تو یہ جا کر بیت اللہ کے غلاف پکڑ کر اور پھر کھڑے ہو کر تو سارے لوگوں کے سامنے یہ عرضہ سرائی کرتے کہ اے اللہ
اگر یہ دین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے اور ان کے خدام نے اس پر لبیک فرمایا ہے، اگر یہ حق ہے تو پھر ہم پر پتھر برساؤ۔ انہیں یہ عقل نہ آئی کہ اگر تم نے جا کر بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر اللہ کو مخاطب کر کے دعائی کرنی ہے تو بدبخت ہو، تم یہ کہو اے اللہ ہمارے دونوں ادیان میں سے جو دین حق ہے ہمیں تو اس ہدایت کے راستے پر چلا، یہ کہنا چاہیے۔ اور انہوں نے یہ اپنی طرف سے دعا کی، مگر وہ در حقیقت بد دعا تھی، در حقیقت وہ اپنے حق میں خود بد دعا تھی۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق ہے تو ہم پر پتھر برسا، تو دین حق تو وہی تھا۔ تو پھر اس کے بعد بدر کے میدان میں ان کی گت بنی اور خوب گت بنی۔ اس کے بعد ان کی سب سے بڑی ایک تکریم جو تھی وہ یہ تھی کہ ہم بیت اللہ کے متولی ہیں اور پوری دنیا آتی ہے، ہم میزبانی کرتے ہیں، بڑی شان و شوکت کے مظاہرے کرتے ہیں۔ پھر ان کے اختیار میں تھا وہ بیت اللہ کے اندر کسی کو جانے دیتے نہ جانے دیتے، اور پھر انہوں نے قانون اپنے ضابطے بنا رکھے تھے کہ یہاں جو ہے برہنہ ہو کر طواف ہے۔ اب وہ جو لوگ اتنے دور دراز زائرین آتے تھے، اب ان کے لیے مصیبت ہوتی تھی، خاص طور پر خواتین کے لیے۔ تو بہرحال اس طرح کے انہوں نے ڈھکوسلے بنا رکھے تھے، اور گھر اللہ کا تھا، بیت اللہ کا تھا، مسجد حرام تھی کہ حرمت ازل سے قائم تھی اور ابد تک رہی۔ تو جرائم پر جرائم کرتے آ رہے تھے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ میں ان کو عذاب اس لیے نہیں دے رہا تھا وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھا، میں اس لیے نہیں دے رہا۔ پھر دوسرے وہ خود بھی استغفار کرتے تھے، اور نہتے بے کس مسلمان بھی اس وقت مکہ میں رہتے تھے، جو ہجرت بھی نہیں کر سکتے تھے، وہ کرنے نہیں دیتے تھے، اگر ہجرت کرتے ہوئے پکڑے جاتے تو ایذائیں دیتے تھے، اور وہ اسلام بھی نہیں چھوڑتے تھے، دل کی گہرائیوں سے اللہ کے دین کو چاہتے تھے۔ یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، تو اس لیے وہ دعائیں بھی کرتے تھے اللہ کے حضور۔ ان مظلوم مکہ میں رہائشی مسلمانوں کی دعائیں بھی قرآن میں مذکور ہیں، کا نصیرہ یہ انہوں نے کہا اے اللہ ہمیں نکال اس بستی سے، کوئی ایسی سبیل بنا، کوئی ایسا ولی بھیج ہمارے لیے، کوئی ایسا دوست وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، کوئی نصرت ایسی فرما کہ ہم لوگ کوئی ہم سکون آ جائے، کوئی یہاں رہتے ہوئے تیرے دین کو ہم نے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا رکھا ہے، کوئی اس کی ٹھنڈی ہوائیں چلا، کوئی اس کے لیے ہمارے ہاں کوئی ایسا آدمی بھیج جو ہماری داد رسی کرے، کفر کے پنجہ استبداد سے ہمیں نجات دلائے۔ وہ اس دور کی دعا تھی، قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہی دعا آج ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ جو اس وقت ہمارے ملکی حالات ہیں، عوام کی جو صورتحال ہے، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ ہم کٹ دیتھو سانو ظالموں دے جنگل تو آزاد کر۔ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، کوئی ایسا ولی بھیج، ایسا کوئی درویش آئے ہماری قوم کی کوئی داد رسی کرے۔ رل گئی ہے قوم، انہوں نے اتنی بڑی قربانی دے کر فرنگی کے جبڑے سے زمین کا ٹکڑا چھینا، اس پر کتنی لاکھوں ہزاروں خون بہہ گئے، عصمتیں لٹ گئیں، ہمارے اجداد کے جائیدادیں ساری جل گئیں۔ کس حالت میں لوگوں نے ہجرت کر کے یہاں آئے تھے،
اور کیا حال ہو گیا ان کا یہاں۔ تو یہ دعائیں آپ لوگ بھی کیا کریں، میں تو کرتا ہوں۔ قرآن کے اندر من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ ان کی دعائیں رنگ لائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم جاری کیا کہ اب میں ان کو عذاب دوں گا۔ اللہ کرے ہمیں بھی ان کے عذابوں سے نجات ملے، اور اللہ کے حضور اور اللہ انہاں دا سر گالے تے ککھ نہ رہنے جنہاں ساڑے ملک دا اے حال کی۔ کیا قصور تھا ان بیچارے ہمارے غریب عوام، ہمارے بچوں کا، جو سڑکوں پر اور گلیوں میں اللہ جانتا ہے، جب میں دیکھتا ہوں تو دل سے بھوک نکلتی ہے۔ ہم اس اپنی چھوٹے بچوں کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، ہماری اولادوں کے ساتھ ہم کیا کریں؟ خود تو جب یہ شادیاں کرتے تو 3 لاکھ روپے کسی کے ہتھوں پہ مہندی کی سے تقریب، آپ اندازہ کر، 3 لاکھ روپیہ صرف ہاتھ پہ 2 مہندی لگانے والی فنکارہ کوئی آئی تھی جس نے ان کے ہاتھوں پر مہندی لگا، 3 لاکھ روپے۔ اور عوام کیا ہے جن کے یہ درد میں سامنے آتے ہیں تو یہ ایسے کوئی یہ خرناس ہیں، تنی یہ کھڑے ہو کر ہمارے جیسے لوگوں کو کیوں بے وقوف اور ہم بن کیوں جاتے ہیں؟ یہ بھی اللہ کا عذاب، پھر بھی انہیں کے پیچھے کھڑے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اب میں ان کو عذاب دیتا ہوں، کیوں نہ دوں عذاب؟ وما لہم، کیا ہے ان میں کہ یہ میرے عذاب جو ہے ان کے اوپر مسلط نہ ہو۔ اللہ یعذبہم اللہ، میں ان کو اب عذاب دے کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہجرت فرما گئے، باقی بھی رہ گئے، مظلوم جو رہ گئے تھے، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں اب انہیں عذاب دے کر رہوں گا۔ کیوں؟ پہلا جرم، 3 جرم یہاں آگے اللہ نے بیان کیے ہیں جن کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا اللہ کا۔ اور عذاب ایسا نہیں آیا جیسے پچھلی قوموں پر آیا، عذاب ان پر ایسا آیا کہ جو یہ اپنی مکہ کی بستی میں کھڑے ہو کر بیت اللہ کے آگے کھڑے ہو کر لوگوں کے اوپر روب جھاڑتے تھے اور اپنی مرضی کرتے تھے، نتیجہ یہ نکلا کہ یہ سارے کے سارے مجرموں کی صف میں مطاف میں کھڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آبرو کے اشارے کا منتظر کھڑے تھے کہ پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیا حکم آتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کا آپ اندازہ کریں، یہ وہ ہستی ہے جس کو مکے کے بازاروں میں ریت پر گھسیٹا جاتا تھا، تپتے ہوئے ریت کے ٹیلوں پر سینے پر پتھر رکھ کر، اور اوپر جو ہے یہ قریش مکہ کے سردار اوپر اپنی لات رکھ کر اور کہتے تھے اب بتا، اور وہ اس سارے کے باوجود اس کا نعرہ ایک ہی ہوتا تھا، آہد آہد۔ وہی ہے جو آج وہی بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہے، وہی قریش مکہ مجرموں کی صف میں کھڑے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر آج اذان دے۔ اور اللہ کی شان ہے، عجیب اس ہستی کی کرامت ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا اس کی بیت اللہ کی چھت پر نہ کوئی سیڑھی تھی، نہ کوئی پکڑنے کی جگہ تھی، نہ کوئی رستہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے دیوار کے اوپر کھڑے ہو کر زور جو اوپر لگایا، میں پہلے ہی حلے میں بیت اللہ کی چھت پر تھا۔ اور ان کا فرمان ہے، ان کی سیرت میں لکھا ہے
اللہ کریم نے میرے اندر اس لمحے اتنی ایمانی طاقت بھر دی تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تو میں اسی چھلانگ میں آسمان پر چڑھ جاتا، وہاں کھڑا ہو کر اذان دے دیتا۔ یہ میرے اللہ نے پھر ان کی نصرت فرمائی۔ اللہ کہتا میں عذاب تو دوں گا ان کو، اب میں نہیں چھوڑتا ان کو۔ اللہ کرے یہ قانونی نہ ساڑے تھے کہ چل پوے نا جلدی، تو اللہ کرے نہ جان چھٹ پوے تو اللہ دا دین آ پوے، تو اسلام دی بہار آ پوے تو کوئی ساڑی جان آ پو۔ تو ان کا پہلا جرم کیا تھا؟ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام سے یہ لوگوں کو روکتے تھے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں کسی کو مسجد سے روکنے کا، قانون ہے اللہ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا متولی مسجد جو ہوتا ہے اس کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ مسجد میں کسی کو آنے سے روکے، صرف 3 طرح کے لوگ۔ پہلے جو اتنے چھوٹے بچے ہوں جن کو پاکی پلیتی کا پتہ نہ ہو، مسجد میں آ جائیں انہیں پتہ ہی نہ ہو، یہاں آ کر مسجد ہی پلیت کر دیں عمر کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے۔ دوسرے پاگل ہوں جو فاتر العقل ہوں، پاگل بندہ بھی اسی طرح ہوتا ہے، اسے بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں میں نے مسجد کی تکریم کا اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اور اس کا دوسرے پاگل پن کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے نمازیوں کو بھی ایذا پہنچاتا ہے، ایسی حرکتیں کرتا ہے جس سے دوسروں کی عبادت بھی اس میں خلل پڑتا ہے۔ اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو زیادہ جھگڑالو، بات بات پر جھگڑا، بات بات پر لڑائی، بات بات پر بدتمیزی، بات بات پر لوگوں کے ساتھ خواہ مخواہ الجھاؤ، وہ بھی اس کو بھی نکال دو، مت مسجد میں آنے۔ یہ 3 کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد سے نہ روکا جائے کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے گھر ہے یہ، اس کے اوپر کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ پہلا جرم جو ان کا ہے وہ یہ ہے وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ یہ اور تو اور رہ گئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکا۔ یاد ہے جو آپ عمرے کے لیے تشریف لائے تھے، اللہ کے گھر سے محمد رسول اللہ کو روکا جا رہا ہے۔ بیت اللہ جب سے زمین پر آیا ہے اور جب تک اس واقعے سے پہلے انسانیت گزری ہے، کفار نے کبھی بھی کسی کو مسجد میں آنے سے نہیں روکا۔ پہلی دفعہ یہ روئے زمین پر بیت اللہ کی تاریخ میں ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لب بام تشریف لے آئے، 18-20 کلومیٹر رہ گیا باقی مکہ، انہوں نے آ کر روک دیا، آپ نہیں جا سکتے۔ اللہ نے کہا یہ بہت بڑا جرم، عجیب بات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پوری تسلی کروائی کہ ہم صرف عمرے کے لیے آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہتھیار ہی نہیں ہیں، ہمارے ساتھ قربانی کے جانور ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے گھر کے افراد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ازواج مطہرات میں سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا ساتھ تھی، کوئی نہیں ان سے۔ اللہ کہتا اب تو میں عذاب دوں گا۔ اللہ نے اس سے دوسرے سال آپ نے قضا عمرہ فرمایا، اس سے دوسرے سال اللہ نے مکہ فتح کروا کر ان کی ہمیشہ سے ٹنٹا چوا۔ اللہ کرے یہاں بھی کوئی اللہ کا دین فتح کرے، اس پلیت کافرانہ طاغوتی نظام نہ ٹنٹا چوے کہ دہیں دفاع نکلے گی۔ یہ دعائیں مانگا کرو۔ ہم تو چلے جائیں گے، جو پچھلی ہم نسلیں چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ ان کو کیوں عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں؟ اللہ انہیں دین کی بہار دے، اسلام کا سایہ نصیب کر۔ پہلا جرم ان کا یہ تھا کہ وہ کہتے تھے مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے تھے۔
اور اللہ کہتا تھا وہ اس لیے کہ ہم متولی ہیں، اللہ کہتا تھا وما کانوا اولیاء، کوئی متولی نہیں ہے، اللہ نے ساری تولیت بھی چھین لی ہوئی۔ ابھی جہل کا کیا انجام ہو، جہنموں کا متولی جا بنا جا کر۔ ابھی لہب کا کیا انجام ہوا، یہ سارے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کا کیا حشر کیا اللہ۔ اللہ کہتا ہے یہ کب سے بیت اللہ کے وہ یہی کرتے تھے، ہماری مرضی ہمارا بیت اللہ کی، اسی لیے انہوں نے بنا دی تھی تھوڑا سا اوپر کر کے دروازہ جیسے اب ہے، تاکہ عام آدمی اندر جا ہی نہ سکے، اور اگر کوئی جائے تو ہم سے پوچھ کر جائے۔ پھر چابیاں تالے لگانے شروع کر دیے بیت اللہ کے دروازے۔ وما کانوا اولیاء، وہ کون ہوتے ہیں متولیوں کا دعویٰ کرنے والے؟ ان اولیاء الا المتقون، متولی اللہ کے گھر کا نیک اور صالح ہوتا ہے، یہ قرآن کا قانون۔ آج کل بھی آپ دیکھ لئیے مسیحوں کے متولی جو ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ مسیحوں کے متولی تو پھر بھی پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں، درگاہوں کے متولی جہاں کبھی ذکر اللہ کی محفلیں ہوتی ہیں، کہاں ان کے در و دیوار سے اللہ کی صدائیں بلند ہوتی تھی، ذکر اللہ کی خوشبوؤں سے ماحول معطر ہوتا تھا، لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کے پاک نام کے نور کی برساتیں برستی تھی۔ آج ویکھو یہ تھوڑے یہ ملتان دی درگاہیں ویکھ لو، ماشاء کیا ہے۔ ہمیشہ اللہ کے حضور متولی وہ ہوتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، یہ اصول ہے کہ ہمیشہ متقی لوگوں کو مساجد کا انچارج بنایا جائے، جو آتے ہیں، جو حاضر ہوتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، جن کے اندر تقویٰ ہے، جو اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس کی پاسبانی کرتے ہیں۔ گندے فساق و فجار کو بنا کر پھر آپ سارا مسجد کا انتظام ان کے حوالے دے کر پھر بیٹھے ہوتے ہیں، نیک صالح آدمی، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں مسائل کا، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نام کی، اللہ کے پاک گھر کی تقدس، نمازیوں کے جو حقوق کیا ہیں، عبادات کیسے کی جاتی ہیں، عبادات کا نظام شرک و بدعت اور کذب و خرافات سے مبرہ ہونا چاہیے، خوبصورت اور پاکیزہ تہائی اعلیٰ ماحول ہونا چاہیے۔ گندے لوگ جب مساجد کے اوپر تسلط کریں گے وہاں دین کی حکمرانی نہیں ہوگی، ان کی نفسانیت اور شیطانیت ہوگی۔ تو اللہ کہتا ہے ہمیشہ نیک اور صالح لوگ جو ہیں ان کا استحقاق ہوتا ہے دینی مراکز، دینی مساجد اور خانقاہوں کو ہمیشہ متقی لوگوں کو ہونا چاہیے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثریت جو ہے وہ تو ان کو اس کا کوئی کخ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں پتہ نہیں ہم نے دین کو کیا سمجھ لیا، ہم دین کے ساتھ کر کیا رہے ہیں، ہم اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس کے ساتھ کیا حشر کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے اوپر اب میں عذاب دوں گا ہر صورت۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، کیا وجہ ہے میں ان کو عذاب کیوں نہ دوں؟ انہوں نے کیا بیت اللہ کے تقدس کے ساتھ جب وہ اٹھے پڑے سینکڑوں، اور پھر ان کا تسلط ہے، جس کو سرداران قریش جس کو جانے دیں یا نہ جانے دیں بیت اللہ کا دروازہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عجیب، ایک دفعہ آپ تشریف لائے اور آپ کا دل تھا کہ میں بیت اللہ کے اندر جاؤں، اس وقت طلحہ بن عثمان بن شمس کا سردار کا بیٹا تھا، وہ متولی بنایا ہوا تھا، وہ چابیاں بیت اللہ کے دروازے کی اس کے پاس ہوتی تھی۔
تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ذرا دروازہ کھول دو، میں نے اندر جانا ہے۔ اس نے بڑی نخوت سے یہ کہا تھا کہ یہ یتیموں کے لیے نہیں کھلتے، یہ سرداروں کے لیے کھلتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے۔ جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے کہا عثمان بن طلحہ چابی لائی، کہا جی ہنے پیش کرے نا جناب۔ میں آیا حاضر، گھر پڑی تھی، گھر لینے آیا۔ اس کی ماں جو تھی اس نے کوئی لی تو لال کی، اس نے کہا امی چابی دے نہیں تو ہنے سر تیرا اڑتے ویڑے چایا پیا اسی کا، پتہ ہی متھے باہر کے ہوا کل، چابی دوں۔ کیا وہاں آپ یہ باتیں نہیں جو پہلے تم سوچ رہی ہو؟ بیت اللہ کے اندر اس وقت بلال کی اذانیں گونج رہی ہیں، محمد الرسول اللہ فاتح کی حیثیت سے کھڑے ہیں، خدام محمد 10,000 ہے بیت اللہ میں، تل دھرنے کو جگہ نہیں، سارے کے سارے کفار کے سرغ نے لرزہ بر اندام کھڑے۔ اللہ نے ہم سے مکہ لے لیا، چابی دے کے دیر ہو گئی تو نوے تیرے تے میرے نال ہی نہ پہنچا۔ چابی وہ لے آیا، حضرت جناب حاضر ہے، چابی لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کا دروازہ کھلوایا، بتوں سے بیت اللہ کو صاف کیا۔ وہاں بتوں کے اندر مورت بنی ہوئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور وہ جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں اور دیواروں پر اس طرح۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے دادا ابراہیم کبھی بھی اس طرح نہیں تھے، وہ نہ بت شکن تھے، بت پرست تو نہیں تھے، وہ تو وما کان من المشرکین۔ اللہ نے صفائی دی ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی، وہ تو مشرک نہیں تھا، انہوں نے ان کے ساتھ یہ شرک کر رکھا، آپ نے وہ سارے بت توڑ دی۔ پھر جب چابی اب آپ کے تسلط میں آ گئی تو باہر نکلے تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میرے دل میں بڑی خواہش تھی کہ اب میں متولی بنوں، اب ہمارے خاندان میں بنی ہاشم۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ کے چچا بھی کھڑے تھے، وہ کہتے تھے سردار تو میں ہوں بنی ہاشم کا، اس وقت تو میری سرداری ہے، میں بنتا ہوں۔ تو وہ اسی انتظار میں تھے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو چابی دیتے ہیں۔ تو صدقے اس ہستی کی رحمت للعالمینیت کے آپ نے فرمایا عثمان یہ لو، اب تم میری طرف سے متولی ہو، چابی تیرے پاس رہے گی، اب تو میری طرف سے متولی ہے، اس لیے ابھی تک انہی کے خاندان میں چلی آ رہی۔ شاہ عبد العزیز کے دور میں ایک دفعہ وہ ناراض ہو گیا، آیا بیت اللہ میں تو آگے چابی وغیرہ لانے میں دیر ہو گئی، تو اس نے کہا ان کو نکالو، اسے چابی لو۔ اس وقت علماء نے اسے منع کیا تھا خبردار یہ نہ کرنا نہیں تو عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس خاندان کے اجداد کو چابی محمد رسول اللہ فتح مکہ کے دن دے گئے تھے، اب تم اس میں اپنی طرف سے مت کرو نہیں تو کوئی عذاب آئے گا تیرے پاس۔ وہ پھر ڈر گیا، اس نے واپس کر آپ تک اسی کے ہاں اسی خاندان کے پاس وہ چابی چلی آ رہی۔ یہ رحمت للعالمینیت کی عجیب ادا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کو اب تو میں عذاب دے کر رہوں گا۔ اللہ کہتا ہے ان اولیاء الا المتقون، متولی جو ہیں وہ اللہ کے حضور متقی ہونے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جہان سے رحلت فرما جانے کے بعد ثقیفہ بنی سعدہ میں جب خلافت کے موضوع پر انصار کے محلے میں بات ہوئی، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ وہاں بات چلی تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دست مبارک پکڑا اور فرمایا کہ میرے نزدیک اس وقت
امت محمدیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سنبھالنے کا یہ ہستی ہے۔ تو ظاہر ہے انہوں نے تو کہا نہیں میں نہیں بننا چاہتا، یہ اور کسی کو بنا۔ امین الامت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین الامت کا خطاب دیا، انہیں بنا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا مجھے کیا دیکھ رہے ہو، اس ہستی کے ہوتے ہوئے میری طرف دیکھتے ہو۔ ادھر کہوں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کا دست مبارک پکڑا اور فرمایا کہ انہوں نے کہا میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ انہوں نے جو دلیل دی تھی یہ سب سے بڑی دلیل ہے مسلمانوں کے سربراہ کے لیے، چناؤ کے لیے سب سے بڑی دلیل۔ اس وقت آپ نے فرمایا ہمیں یہ بتائیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار تھے تو اپنے مصلے پر محراب میں کس کو کھڑا کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق چپ ہو گئے، انہیں کھڑا کیا تھا۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر اپنی حیات طیبہ میں کس کے پیچھے نماز پڑھی تھی؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ کہ جب اللہ کے رسول نے آپ کو اتنی بڑی امامت دے دی، دین کی امامت آپ کے پاس آ گئی، تو اب دنیا کے لیے ہم کسی اور کے پاس جائیں، آپ مانے یا نہ مانے آپ خلیفہ، ادھر دست مبارک پکڑا زور سے بیعت کر کے فرمایا چلو آپ ہمارے خلیفۃ الرسول۔ اللہ کہتا ہے ان اولیاء الا المتقون، قیادت و سیادت جو ہے امت کی وہ صلحاء کے استحقاق ہے، فساق و فجار کا کوئی استحقاق نہیں۔ ہمیشہ قیادت و سیادت جو ہے وہ صلحاء کا، ان اولیاء الا المتقون، اس کا استحقاق ہے۔ اس قانون پر آؤ کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، سیٹیاں اور تاڑی، یہ ان کی عبادت۔ اب اس پر انعامات ربانی آنا چاہیے یا عذاب آنا چاہیے؟ اللہ کہتا ہے فذوقوا العذاب، اس طرح کی عبادت کی بھونڈی حرکت علیحدہ سے خود ایک عذاب ہے جو اس پر مسلط ہے۔ ان کو سوائے شیطانی حرکتوں کے اور آپ کیا کون سی یہ عبادت کے زمرے میں آتے؟ فحشہ عورتوں کے ڈانس جو ہیں خانقاہوں پر، یہ کس زمرے میں جائیں؟ اللہ کا عذاب ہے ان پر، اتمام حجت ہے اور کیا۔ اور یہ قطعی کفر ہے۔ اللہ کہتا ہے فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، یہ کفر ہے، اللہ کے دین کے ساتھ مذاق اور استہزاء ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ کوئی بھی ایسا پہلو جس سے اللہ کے دین کے اوپر تمسخر یا کوئی انگلی اٹھائے یا کوئی اس پر تنقید کا سبب بنتا ہو، وہ قطعی کفر ہے۔ اسی طرح سنت خیر الانام کا استہزاء بھی کفر واجب القتل جرم ہے۔ سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے والا فاسق و فاجر ہے، مجرم ہے وہ، اور اس سنت پر تمسخر کرنے والا کافر واجب القتل، توہین رسالت کی سزا گردن مال دے۔ معروف ترین واقعہ ہے امام یوسف رحمہ اللہ صبح معائنے پر پھر رہے تھے، مارکیٹ سے گزرے، وہاں سبزی بک رہی تھی، لوگ خرید رہے تھے،
تو سبزی فروش جو ہے کدو تازہ آیا تھا اس کو کہتا تھا تازہ کدو ہے بہترین لذیذ ہے لے لے. تو ایک کوئی گاہک کھڑا تھا اسے منہ سے نکل گیا کہ مجھے تو کدو پسند نہیں. حضرت امام صاحب نے سن لیا بھائی یہ کہہ رہا ہے. چیف جسٹس تھا اس وقت خلافت عباسیہ کا. انہوں نے حکم دیا اس کو گرفتار کر کے عدالت پیش کرو. وہ ہکا بکا رہ گیا بھائی میں چنگا گھر دی سبزی لا بنایا بھائی میرے نال کے بن گئے. جب عدالت لگی پیش ہوا تو امام یوسف رحمہ اللہ قاضی القضاء نے ارشاد فرمایا تو آج صبح سبزی خرید رہا تھا؟ کہا جی جی خرید تو رہا تھا. تجھے جو دکاندار نے کہا تھا یہ کدو جو ہے یہ مرغوب یہ غذا ہے اچھی تو تم لے لو. کہا جی کہا تھا. تم نے کہا تھا مجھے نہیں پسند میں نہیں لیتا. یہ بھی کہا تھا تباً. ارشاد فرمایا تجھے نہیں پتہ اس پر حدیث ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کدو مرغوب غذا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہو اور تو کہے مجھے پسند نہیں ہے تو اس لیے ہمیں یہ پسند ہے کہ تیرا سر اڑایا جائے. واجب القتل ہے. جلاد کو بلاؤ. اللہ ہی کے اسلام. وہ اردو جان کو پڑھ گئی. اس نے کہا جی حضرت مجھے تو اللہ جانتا پتہ ہی نہیں تھا بھائی یہ حدیث مبارک ہے. اگر ہوتی تو میری زبان سڑے میں نے کیوں کہنا تھا بھائی مجھے پسند نہیں. مجھے تو علم نہیں تھا اس وجہ سے لا علمی میں جہالت کی وجہ سے میں کہہ بیٹھا. تو ایسے نارمل روٹین میں کہ کہا یہ اچھی چیز. میں نے کہا مجھے پسند نہیں ہے. میں نے ایسے مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر انہوں نے یہ رکھی پوری طرح مطمئن ہوئے کہ واقعی یہ جاہل بے وقوف تھا اسے پتہ نہیں تھا. ارشاد فرمایا اس کو دوبارہ اسی طرح مسلمان کرو جیسے کافر کو مسلمان کرتے. اسلام ہو تو پھر اسلام کی پاسبانی ایسے ہو. یہ ان تو موجہ نہیں لگے پرائیویٹ معاملہ پرائیویٹ معاملہ پرائیویٹ معاملہ. فواحشات اور منکرات پرائیویٹ نہیں ہیں وہ سر عام ہوتی رہے جلوس نکلتے رہے. فحشہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو اور اس طرح ہم جنس پرستی کے جو ہے وہ میٹنگیں ہوتی رہیں سیمینار ہوتے رہیں وہ سب ٹھیک ہے. اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس پر سر عام تمسخر ہوتا رہے وہ پرائیویٹ معاملہ حقوق ہے. اللہ کی ذات کرے تو کوئی اللہ کرے. ہو بہت ہو گئی پونی صدی ہماری قوم کے ساتھ بڑے ظلم ہو گئے. اللہ کرے کوئی آپ کو بہتری. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. اللہ کہتا ہے یہ عذاب ہے چکھو. اللہ کو یہ ہو گیا ہے کہ ایک دے کوئی رانوی چکھا کوئی چلو کسان سکونا میں اللہ کو ان کی مگر ہیں تو اندرونی دیکھا جائے تو حالت تو ان کی بھی اللہ دن بدن انہیں کفر اور فسق ان کے آپ حالات دیکھیں روز بروز اس حد تک اس طبقے کو بے دینی کھائی جا رہی ہے. اس سے لگتا یہی ہے کہ ابو جال تو بعد مکان نہ آدھا جہنم میں. اس طرح یہ اللہ کے دین کا ساتھ سلوک ہو رہا ہے. مجال ہے جو پاسبان ہوتے ہیں اللہ کے دین کی عظمت کے علماء جن کو وارث الانبیاء جن کے دعویٰ آپ کرتے ہیں. مجال ہے جو کوئی ایسی بات وہ کہے اور اس کے خلاف کوئی اس طرح کا محاذ بنا. سارے فتوے بس ٹھیک ہے یہ سب ٹھیک. آئین اسلامی قانون اسلامی ملک اسلامی سب اسلام. بات گلیں تو اگاں ہونی ہے نا پتہ تو اتنے لگ سی بھائی ہاں بتا کوڑا اسلام تھا جس کے حق میں تو نے فتویٰ دیا تھا وہاں اسلام کی حاکمیت مجھے دکھا نا. مزہ تو تب آئے گا. اللہ فرما رہا ہے ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ. جن کے اموال اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس اور پاسبانی پر خرچ ہونے کی بجائے طاغوت کے لیے خرچ ہو رہے ہیں یہ سارے کے سارا کفر ہے. الذین کفروا یہ کافر کا کام ہے. ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ. اللہ کے راستے میں رکاوٹ کرنا بہت بڑا کفر ہے کسی حوالے سے بھی.
اللہ کی شان ایسی ہے، ایسے کافر کے بارے میں اللہ کہتا ہے فَسَيُنْفِقُونَهَا، تو ہم انہیں ان کا مال اسی گند اور حراست کی طرف لگوا دیتے ہیں تاکہ اللہ کی طرف سے اتمام حجت عذاب آئے۔ اللہ کے دین کی نافرما برداری پر جو مال خرچ ہو رہا ہے، اللہ کہتا ہے یہ میری طرف سے ان پر عذاب مسلط ہو رہا ہے، یہ کل کو حجت بنے گا۔ وَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہی مال جو ہے جہنم میں ان کے داغا جائے گا، پیشانیوں پر، ان کی پیٹھوں پر، ان کے پہلوؤں پر۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے استعمال کیا۔ یہ اللہ کا عذاب ہے جی۔ آپ یہ سوچیں اگر آپ کو اللہ نے وسائل دیے ہیں اور وہ اللہ کے حکموں کے مطابق خرچ نہیں ہو رہے، اللہ کی طرف سے عذاب ہے، یہ اس کو ڈر جاؤ، سوچو، اپنی راہ بدلو، اپنی اصلاح کرو۔ میں نہیں سمجھتا، میری عقل سے بالا تر ہے کہ لاکھوں کروڑوں روپے اسمبلی میں ایک ٹکٹ کی سیٹ کے اوپر لگا دینا، میں نہیں سمجھتا یہ کوئی صحیح ہے دولت کا مسئلہ۔ اقتدار کی خواہش ویسے ہی حرام، اور اگر اللہ عطا کرے تو اللہ کے دین کی عظمت اور پاسبانی اس سے بڑا فرض ہے۔ اللہ کہتا ہے میری طرف سے عذاب یہ ہوتا ہے جب یہ میرے دین کے راستے میں رکاوٹ کے لیے اپنے اموال خرچ کرتے ہیں تو میں خرچ کرنے دیتا ہوں۔ ثم تکون علیہم حسرات، پھر انہیں حسرت آتی ہے کہ ہائے کاش ہم نے کیا کیا، ساتھ کیا ہوگا۔ ثم یغلبون، پھر یہ غالب مغلوب بھی ہو جاتے ہیں۔ جو قریش مکہ نے، یہ اس کا شان نزول یہی ہے، قریش مکہ نے جو بدر سے پہلے جو تجارتی قافلہ جو بچ کر آ گیا تھا، اس پر جو انہوں نے سارا منافع جو ہے وہ لگا دیا تھا کہ جی ہم اس پر کریں گے، اور پھر وہی بدر میں جو وسائل استعمال ہوئے تھے اور اس کے بعد پھر باقی احد میں بھی انہوں نے استعمال کیے، اور دونوں میں شکست فاش ہوئی جب ان کو، پھر ساری زندگی ہاتھ ملتے رہے، غریب ہو گئے، بالکل قحط پڑا۔ اخیر ابھی سفیان کو جب ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور منت بھرا خط لکھنا پڑا کہ رل گئے ہیں بالکل، ہمارے آپ کی مخالفت اپنی جگہ پر، ہم رشتہ دار بھی تو ہیں آپس میں برادری، حالانکہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بھی تھے، حضرت ام حبیبہ انہی کی بیٹی تو تھی۔ تو آپ ادھر سے مکہ سے خط لکھا، رول گئے ہیں بالکل، ساڈا کوئی کرو، رشتہ داری کی بنیاد بنایا اس نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت 500 دینار بھجوائے تھے ان کی کفالت کے لیے، فیاضیوں کے انداز دیکھو، 500 دینار ان کو بھجوائے تھے کہ بھائی ان کے روٹی پانی چل رہے۔ یہ عذاب ہوتے ہیں، اللہ عذاب ہو۔ آپ کے سامنے کتنی تاریخ کی مثالیں بڑی بڑی، مغل شہنشاہوں کا انجام دیکھا آپ نے، 7 ملکوں پر مشتمل ان کی سلطنت تھی، اور اخیر جب اللہ کی طرف سے عذاب آیا تو پھر وہ جو تھا آخری مغل بادشاہ، کیا انجام ہوا، کیا انجام ہوا۔ یہ اللہ کے عذاب ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم انہیں خرچ کرنے دیتے ہیں، ثم تکون علیہم حسرتاً، بڑی حسرت پھر ان کو ہوتی ہے، اور پھر ثم یغلبون، اور پھر اخیر مغلوب تو ہوتے ہی ہیں۔ بہرحال نام تو اللہ کا رہتا ہے، اور اللہ کے دین کی عظمت کا ڈنکا بجنا ہوتا ہے، اور وہ بجتا ہے، یہ تو طے ہوگا۔ اس لیے میں کہتا ہوں اب اگر موقع ہے تو اللہ کے دین کی طرف آ کر اسلام کے نفاذ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دو۔ اللہ اپنے دین کو ہمیشہ مغلوب نہیں رکھتا، یہ لوگوں کو آزماتا ہے۔ جو اس کے دین کی عظمت اور تقدس کا نعرہ بلند کرتے ہیں انہیں اللہ کریم جو ہے اپنی شان عطا فرماتا ہے۔
یہ تو حسرت رہ جائے گی، مغلوب ہو جاؤ گے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور پھر تمہارا حشر جہنم کی طرف ہوگا، جہنم مقدر بن جائے گا۔ اس لیے اپنے جتنے وسائل ہیں، صلاحیتیں ہیں، اوصاف ہیں، ان ساروں کو دیکھو، کیا یہ اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس کی پاسبانی پر لگ رہے ہیں، یا شیطان اور طاغوت اور کفر اور فسق و فجور اور اپنی نفسانیت اور شیطانیت کی تسکین پر لگ رہے ہیں؟ کدھر لگ رہے ہیں؟ یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے جو ہر آدمی کو کرنا چاہیے کہ میرے اموال کدھر جا رہے ہیں، کہاں خرچ ہو، کس طرف جا رہے ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے تمہیں حسرت ہوگی بڑی، اور ایک وقت ایسا آ جائے گا والذین کفروا الی جہنم یحشرون، تمہارا حشر انجام اخیر جہنم، طے حصول ہے، میں کوئی دوسری رائے نہیں، یہ قرآن کی آیات ہے۔ ہمارے المیے بھی وہی ہیں جو قریش مکہ کے انجام کے المیے تھے۔ ہمارے ہاں بھی دینی مراکز کو اب سیاست کے اکھاڑے بنا دیا گیا، ہمارے ہاں بھی اب اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس کی پاسبانی کرنے والوں کی بجائے چن چن کر فساق و فجار کو جو ہے وہ اقتدار پر لایا جا رہا ہے، ان کو بٹھایا جا رہا ہے، اور ان کی آشیرواد لینے کے لیے مولویوں نے فتووں کے بازار گرم کر رکھے۔ خانقاہوں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ قرآن کی اس آیت کے آئینے میں دیکھو کیا ہو رہا ہے، اور اس کا انجام اللہ کہتے تم کرتے رہو، اخیر تمہیں حسرت آئے گی، ہائے کاش میں نے کیا کیا، اور اس کے نتیجے میں تمہارا حشر جہنم ہے۔ اللہ کریم ایسے عذابوں سے محفوظ رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی عظمت اور تقدس کی پاسبانی کا شرف عطا رکھے، اور ہمارے تمام وسائل اور اسباب کو اپنے دین کے لیے قبول و منظور فرمائے، غیر اللہ اور طاغوت کے عذاب اور شر سے محفوظ فرمائے، ہمارے ملک پر اسلام اور قرآن کی بہار عطا فرمائے، اور طاغوتی کافرانہ نظام کے عذاب سے اس قوم کو نجات عطا فرمائے۔ یہاں صلحاء درویشوں کا اللہ کریم جو ہے ان کو ہمارے اقتدار کی ضمانت عطا فرمائے، اور فاسقوں اور فاجروں کے چنگل سے ہماری قوم کو نجات عطا فرمائے، اور ان دعاؤں کو اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ